تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہائی لائٹس کے طور پر پوائنٹس وائز آپ کو سمجھاتی جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسیج ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، واٹ از ریزن بیہائنڈ دس، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید ولید نے اپنے ہی طور پر تختہ خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لیں گے تو ساری دنیا بیعت کر لے گی، نواسۂ رسول جو ٹھہرے۔ مگر جب آپ سے بات کی گئی کہ آپ تک پیغام پہنچایا جائے تو آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، بے حیائی کے کام کرنے والا ہے، بہت سے الٹے کام کرتا ہے۔ تو اس کو کیسے امیر المؤمنین مان لیا جائے، اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے، کیسے ہم مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ فرسٹ میسیج، امام حسین کو بہت سی آفرز ہوئی تھی، آپ ایکسیپٹ کر لیں، آپ کو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ بڑی ویلیوز دی جائیں گی۔ آپ نے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر آپ کمپرومائز کر لیتے تو ساری دنیا کے لیے مثال بن جاتی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے کمپرومائز کر لو۔ امام حسین نے بھی تو کیا تھا، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ آفس کا یار ماحول ایسا ہے کہ وہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ذرا ہمارے دوستوں کا ماحول ایسا ہے کہ مجھے ڈریسنگ ایسا ہی پہننا پڑتی ہے، یا سنت پر عمل نہیں کر سکتا، دوسرے ملک میں جاتا ہوں تو برائی سے بچ نہیں سکتا۔ ہم ماحول کی وجہ سے اپنے دین، اپنے اعمال، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سیکھیں نواسۂ رسول سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے میسیج ہے کہ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی کہ نانا کے دین کو بلند اور پرچم کو بھی بلند رکھ دیا۔ یہ خوبصورت شعر ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے، آپ نے بیعت تو نہیں کی تو آپ مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا چاہتے ہو۔ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو اس کے سارے سپاہی جو ہیں وہ جنگ و جہاد کریں گے، تو آپ کے دل میں یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ مدینہ میں تلواریں چلتا دیکھیں، مدینہ منورہ کا سکون بھی برباد ہو جائے، بے قرار ہو جائے۔ تو آپ نے سوچا کہ میں مکہ میں چلا جاتا ہوں، آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر ذرا سوچئے، نواسۂ رسول جس کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، پورا خاندان مدینہ میں ہے، ساری زندگی یہاں گزار دی اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، رات کیسے گزاری تھی، نانا جان کو کس طرح اللہ حافظ کہا کہ حضور سے مدینہ پاک چھڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں، میرے آقا جنتی پھول فرمایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چوما کرتے، اپنے کاندھوں پر سواری بنا کے رکھتے تھے، اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سواری کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایسا ریلیشن تھا کہ ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوا دیا۔ اب روتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے۔ مگر اب کمال دیکھیں کہ کوفہ والے مسلسل آپ کو پیغام بھیج رہے ہیں، حضور آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں مگر ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں وہاں کے ظلم و ستم سے بچا لیجئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بہت ظالم ہیں، مگر جب کوفیوں کے لیٹر آئے تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے داعی تھے، حق کی بات کرنے والے تھے، عظیم مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو قیامت کے دن کوفے والے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہم نے تو ان امام کی بیعت کرنی تھی، ہم بیعت کرنا چاہتے تھے مگر
ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن امام ہمارے پاس نہیں آئے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اور آپ نے کہا میں سفر کروں گا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے روکا، منع کیا، آپ کو دھوکہ دیں گے، انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا، مگر آپ نے کہا نہیں، ان کے میرے پاس لیٹر آئے ہوئے ہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرا کوئی مسلمان پریشان ہو، مجھے پکار رہا ہو اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں، دین کی بات کرنے نہ جاؤں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ڈیسیجن لینا، آپ کا ٹریول اختیار کرنا، حالانکہ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ کربلا پاک کی مٹی آپ کو دکھائی گئی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے لے کر حاضر ہوئے، تو یہ سب معلوم تھا، مگر پھر بھی کربلا کا سفر ہو رہا ہے، پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے، تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں جن سے لوگ آ کر دعائیں کرواتے ہیں، اپنے کام کروا لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تو بارش برستی، صحابہ کہتے بارش رکوا دیجئے، آقا ہاتھ اٹھاتے تو بارش رک جاتی، چاند کی طرف اشارے کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ کیا وہ نبی اپنے نواسے سے آفت ٹل جائے کیا دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بی بی فاطمہ کہتی بابا جان آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے، آپ دعا کیجئے کہ حسین کو شہید نہ کریں، اس پر ظلم نہ کیا جائے، یہ آفت ٹل جائے۔ مولا علی کہتے نبی پاک سے یہ سارا خاندان وہ ہے جو سب کے لیے دعا کرنے والا ہے، مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی۔ اس کے پیچھے علماء نے لکھا کہ یہ سب پریپیئر تھے اس امتحان کے لیے، سب اپنے بچے کو گویا خون جگر پلا رہے تھے۔ امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ آگے جا کے تم نے دین پر قربان ہونا ہے، پتہ تھا پھر بھی صبر کیا، ہمارا حال کیا ہے؟ یہ بہت کمال کا میسیج ہے اگر ہم غور سے سمجھیں کہ جو انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے، پھر بھی شکوہ نہیں کیا، مگر جناب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، زبان پر شکوہ لایا نہیں کرتے، نبی کے نام کے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بہت سارے اس میں پیغام ملتے ہیں ہمیں۔ لوگ آج کل بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، میرے تمام مسائل ایسے ہی ہو رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، پتہ نہیں میرا قصور کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اول تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے، ہم تو ہیں ہی قصوروار۔ لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے، واقعی آزمائش آ گئی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کربلا والوں سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی تو امتحان آیا، ان پر بھی تو امتحان آیا تھا اور امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، کتنی بڑی آزمائش آئی تھی، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی سی آزمائش آ جائے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ ایک فرمان ہے نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل ہے تو گھبراتا ہے، دیکھ میں نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کر دیا، امام حسین نے تو سارا گھر قربان کر دیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ مدینے سے مکہ آ گئے، آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں گئے، کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کی اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اب آپ آئیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب 3 ذی الحجہ کو امام عرش مقام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ذرا سوچئے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5 سے 6 دن کا فرق ہے۔ ساری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، قربانی دی، پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا،
اب جب آپ جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو رستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ امام حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے فقراء نے مشورہ کیا کہ اب آگے جانا ممکن نہیں، بہت عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں، مگر حضرت مسلم عقیل کے خاندان والوں نے کہا نہیں، ہم جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی ہیں، آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہی ہے تو میرا بھی وہاں واپس مڑنا درست نہیں ہے، جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے۔ آپ نے قافلے والوں کی دل جوئی کی اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ بھی سفر اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو حضرت حر جو اس وقت یزید کی فوج میں تھے، حضرت حر نے آپ کو کہا، روکا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے آ گئے، ابن سعد آ گئے، ان سب نے تمام لوگوں نے گھیرا ڈال لیا۔ تو جب جنگ شروع ہونے لگی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ وہاں سے آ گئے، آس پاس کے لوگ آ گئے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت کے کسی بھی شخص کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم پہلے قربانی دیں گے۔ سارے لوگ فوج میں ہی جتنے بھی تھے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک بنی کلب کا دلہا تھا، اس کی 17 دن کی شادی باقی تھی ابھی۔ اس کی ماں روتے روتے آئی کہ بیٹا میری زندگی کی تمنا ہے، قریب ہی نواسہ رسول موجود ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، اے میرے بیٹے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں میں قربان کر دو؟ وہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے۔ جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے اسلامی بھائیوں، کیسی قربانی ہے، کیسے لوگ تھے۔ ایک طرف جن کو باقاعدہ انٹروڈکشن نہیں تھا مگر محبت آل رسول میں وہ آ کر اپنے سر کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف یزیدی ہیں، 22,000 کا لشکر ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام حسین نے کئی بار ان سے کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، کوئی لڑنے جاتا ہے تو کیا اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے، مجھے تو کوفے والوں نے بلایا ہے، دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس لیے فیملی کو لے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے کئی بار کہا کہ اگر مجھے نہیں جانے دینا تو واپس بھیج دو۔ ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا، کھانا پینا سب بند۔ جب کوئی 1-2 دن بھوکا رہتا ہے تو نڈھال ہو جاتا ہے۔ ان ظالموں نے 3 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد آپ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، میرے امام نے اس وقت بھی اہتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا کہ دیکھ میں کون ہوں، نبی پاک کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، مولا علی کا شہزادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے لیے کیا کیا فرمایا؟ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ ذرا سوچو، مجھ پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم میرے قتل سے بری کیسے ہو سکو گے؟ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم نہ سمجھ پائے۔ مگر جس کے نصیب میں تھا۔ حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسیج ہے۔ آپ کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے اے حر، میں نے تمہیں بہت بہت بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا ہے، تم بہت بڑے بہادر ہو، تم تو بہت بڑے جری ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا لشکر ہے، اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو؟ حضرت حر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے۔ میں ان دونوں کے درمیان لڑز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد تو نہیں ہو رہی، میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں؟ ایمان کی رمق دل میں موجود تھی۔ ادھر امام حسین نے اعلان کیا، کون ہے جو ہمارے لیے ہمارے نام پر اپنی جان قربان کر دے گا؟ یہ سنا تھا اور حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے، اور وہاں جا کر آپ نے امام حسین کے قدموں میں لڑتے لڑتے اپنی جان یزیدیوں کے ساتھ جان کو قربان کر دیا۔ یہ ایک لمحے کا ڈیسیجن یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ آج ہم حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یزیدی نہیں کہتے، حالانکہ ان کے لشکر میں تھے
مگر ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ ڈیسیجن ٹائم پر لینا ہوتا ہے، باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس پر ایک شعر کتنا پیارا ہے۔ کنارہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ نکل آئے نا اب وہ بھائی، غور کریں جو میرا بیان سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں۔ ہم بھی زندگی میں بہت کچھ سوچتے ہیں، سوچتے سوچتے رہ جاتے ہیں، یار کر تو غلط رہا ہوں، تو ٹھیک تو کر نہیں رہا، یار یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ درست نہیں ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ درست نہیں ہے، میرا یہ کام غلط ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ شیطان پھر کہتا ہے، نہیں، یہ اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں